انگیز بات لکھی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اپنی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بڑی خوبصورت سی یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے میری قوم کے وہ جوان جو اپنی راتوں کو گانے اور غزلیں سن کر کے پوری رات کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زندگی کا ایک سیکنڈ جو گزر جاتا ہے، آپ دنیا کی پوری دولت بھی خرچ کر دیں، وہ گزرا ہوا سیکنڈ آپ واپس نہیں لا سکتے، وہ گزرا ہوا منٹ ہم واپس نہیں لا سکتے۔ یہ گھڑی کا جو سیکنڈ کاٹا گزر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہر سیکنڈ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اب ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ زندگی گھٹ رہی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سورۃ العصر کی تفسیر میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سیکھی۔ سورہ عصر کی تفسیر والعصر ان الانسان لفی خسر، بے زمانے محبوب کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام راضی کہتے ہیں میرے استاد نے فرمایا کہ برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ یہ پگھل کر کے پانی ہو جائے گا۔ یعنی برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، بس وہ غافل ہوا اس کا نقصان ہو گیا۔ نقصان کے لیے برف بیچنے والے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر غفلت کی ادھر وہ اس کا پورا برف پگھل گیا، پانی بن کے بہہ گیا۔ ہوشیار برف بیچنے والا وہ ہے کہ جو غفلت نہ کرے اور جلدی سے پگھلنے والا برف دے کر نہ پگھلنے والے پیسے اکٹھا کر لے۔ تو جیسے برف جو ہے کارخانے سے نکلنے کے بعد، برف کی فیکٹری سے نکلنے کے بعد مسلسل بہتا ہی رہتا ہے اور پگھلتا ہی رہتا ہے، ویسے انسان ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہر سیکنڈ موت سے قریب ہوتے رہتا ہے، موت سے قریب ہوتے رہتا ہے۔ ہائے انسان تیری غفلت، تو موت سے قریب ہو رہا ہے اور تو لذیذ کھانوں میں مصروف ہو کر اللہ کو بھول گیا ہے، تو موت سے قریب ہو رہا ہے اور تو دولت جمع کر کے اللہ کو بھول گیا ہے، تو موت سے قریب ہو رہا ہے اور تو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہے، تو موت سے قریب ہو رہا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ بتاؤ جب اللہ رب العزت موت کو دروازے پر بھیج دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو موت کے چنگل سے ہمیں بچا سکے، موت کے شکنجے سے بچا سکے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کے پڑوس میں رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کی عبادت سے غفلت کرنے والوں، قرآن مقدس پر ظلم کرنے والوں، لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس قوم پر ظلم کیوں نہ ہوگا جس قوم نے اللہ کی کتاب قرآن پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پہ جو قوم ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے قرآن پہ کوئی کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ ظلم کی تعریف تو یہی بیان کی جاتی ہے، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کے کسی اور مقام پر رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ یہی تو ضابطہ ہے۔ قرآن آیا تھا عمل کے لیے اور آپ اسے تیجے کے لیے مخصوص کر چکے۔ قرآن آیا تھا عمل کے لیے، آپ اسے 10ویں 20ویں 40ویں اور قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے لیے آپ نے اس کو وقف کر دیا۔ واللہ وہ بے شک ثواب کی کتاب ہے لیکن قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے لوگ اس کے سرہانے قرآن لے کر بیٹھ جاتے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ کیوں سورہ یاسین پڑھ رہے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں موت آسان ہو جائے گی سورہ یاسین کی برکت سے۔ اقبال نے کہا تھا ہائے میری قوم، تو نے قرآن سے مرنا تو سیکھا ہے، کاش کہ تو نے قرآن سے جینا سیکھ لیا ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جس قرآن کی تلاوت کی برکت سے موت کی مشکل آسان ہوتی ہے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے زندگی کی مشکل آسان کیوں نہیں ہو سکتی؟ نعرہ تکبیر۔ موت کی مشکل بڑی ہے، زندگی کی مشکل چھوٹی ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ موت کی مشکل بڑی ہے، موت کی مشکل بڑی ہے،
اگر موت کی مشکل کی بات آ گئی ہے تو میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ موت کتنی مشکل ہے، موت کتنی مشکل ہے، تھوڑی آپ سب کی توجہ، اس گھاٹی سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جو مر کے قبروں میں سو رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جو مر کے قبروں میں سو رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔ کوئی غرور نہ کرے کہ میں تو نیک ہوں مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اللہ جس پر چاہے تکلیف ڈالے۔ موت کی تکلیف نیکوں کو بھی ہوتی ہے، یہ اور باتیں نیکوں کو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے درجات اور بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ بلکہ آئیے حدیث پاک میں آئے، میرے آقا اور آپ سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موت کی لذت کو چکھا، جب آپ کو موت آئی، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے لیکن ہماری طرح نہیں آتی، بس اتنا سمجھ لیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ یہ الگ فلسفہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت آئی، تھوڑا دھیان کرنا، توجہ کرنا۔ موت کو بھولنے والے لوگ تھوڑا توجہ کریں۔ کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا کہ جب انسان نرم گدوں پر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا تصور کر کے لیٹا کرے کہ میں اپنے گھر کے بستر پہ نہیں لیٹ رہا ہوں، بلکہ مرنے کے بعد غسال جو تختے پر لٹاتا ہے غسل دینے کے لیے، میں اس تختے پر لیٹا ہوا ہوں۔ سوتے وقت یہ تصور کرے انسان، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری قوم کا جوان نرم گدوں پر ہاتھوں میں موبائل لے کر جو زنا کے مناظر دیکھتا ہے، جب وہ یہ تصور کرے گا، یا وہ غزلیں دیکھتا ہے، وہ گانے دیکھتا ہے، جب وہ یہ تصور کرے گا کہ میں مرنے کے بعد تختے پہ لٹا دیا گیا ہوں، تب اس کو پتا چلے گا کہ بستر پہ ذکر اللہ کیا جاتا ہے، بستر پہ اللہ کی عداوت نہیں کی جاتی۔ اسی لیے تو اللہ کے اولیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کھڑے رہتے ہیں تو وہ میدان محشر میں کھڑے ہونے کے تصور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ قبر کے منظر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب وہ لیٹتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد نہلانے والے کے تختے پہ لٹا دیے گئے ہیں۔ اس لیے وہ کھڑے ہوتے تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، بیٹھتے تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، لیٹتے تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں۔ حضرت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو موت آئی تو ان کی موت کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کسی چڑیا کو دیگچی میں ڈال دیا جائے، دیگچی سمجھتے ہیں نا، کسی چڑیا کو دیگچی ہانڈی پہ رکھی ہوئی دیگچی میں کسی چڑیا کو ڈال دیا جائے اور اس کو قید کر دیا جائے، نہ وہ اڑ سکے نہ وہ مر سکے، تو وہ چڑیا اس گرم گرم دیگچی میں کیسے بے چین ہو کے پھڑ پھڑائے گی۔ میں نے موت کو ایسے ہی پایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ کا وہ کلیم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے میرے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے راز کی باتیں کریں، تیرے کان میں سرگوشی کریں۔ آپ مجھے بتائیں جسے کلیم بنایا، جس پہ توریت نازل فرمائی، جس کی سفارش پر، جس کے کہنے پر اللہ اکبر میرے اللہ نے جناب ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ اکبر موت کے بارے میں یوں کہہ رہے جب اللہ کے کلیم کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی تو مجھے اور آپ کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کو بھول گئے، زبان سے جھوٹ بک رہے ہیں، زبان سے گالیاں بک رہے ہیں، زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا موت نہیں آنا، ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ بلکہ اللہ اکبر یہ تو موسیٰ کلیم اللہ کا حال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت ایسی ہے کہ جیسے زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے
انسان کو ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے ایک ایک بال کے اندر روح گھسی ہوئی ہے، فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک جوائنٹ جو ہے نا انسان کے جسم میں جو جوائنٹ ہے، مختلف جوائنٹ کہا جاتا ہے 360 سے زائد جوائنٹ ہے انسان کے جسم کے اندر، اللہ اکبر، تو ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ کے درمیان جب روح کھینچ کر لائی جاتی ہے تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 1000 تلواریں ایک ساتھ انسان کو ماری جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا روح ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ کے درمیان آتی ہے، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مگر فرشتہ انسان کو بالکل پکڑ کے جام کر لیتا ہے کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ میرے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگل و بیابان میں بھاگتا پھرے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرتے وقت انسان کی۔ اور موت کی بات آئی، ایک حدیث یاد آئی، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص صحابی رسول ہے میرے آقا کے، کوئی ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے جس کو صحابی ہم کہتے ہیں، مطلب منقبت کی سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہستی کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ میرے آقا کے صحابی جنہوں نے حضور کو بار بار دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے قرآن سیکھا، ان سے مسئلے پوچھے، ان کے ساتھ ساتھ جنگوں میں شرکت کی، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جب ان کو سکرات کی کیفیت تھی، سکرات کا عالم تھا، صحابی کی بات کر رہا ہوں، ابھی نمازی حاجی غازی کا کوئی ذکر ہی نہیں، کروڑوں سال تک نمازیں پڑھ کر کوئی اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے حضور کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، نماز وہاں تک پہنچا ہی نہیں سکتی، کوئی عمل کی وہ شان نہیں ہے کہ وہ اس مرتبے پہ پہنچا دے جو مرتبہ صحابیت ہے۔ اگر صحابی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ بھی صحابی نے نہیں کیا، موقع ہی نہیں ملا سجدہ کرنے کا، تو بھی اس بغیر سجدے والے صحابی کے مرتبے پر 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی ولی بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابیت کا ہے۔ آپ برا نہیں مانے، میں جو ہے وہ کوئی کسی کی بے ادبی کرنے نہیں بیٹھا، آپ کو مرتبہ صحابیت اور اہل سنت کا مسلک بتانے بیٹھا۔ اب آپ سمجھ گئے صحابیت کا مرتبہ کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابیت کا مرتبہ۔ اگر آج کی تاریخ میں حضور علیہ السلام کو کوئی عالم بیداری میں دیکھ لے ماتھے کی آنکھ سے، تو وہ کوئی بھی انسان ہو اگر وہ دیکھ لے تو وہ ولایت کی 999 منزل پر پہنچ جائے گا۔ ایک بار حضور کو آج دیکھ کر، تو جنہوں نے حضور کو حالت ظاہری میں دیکھا ہو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی آنکھیں اتنی قیمتی ہے کہ میرے امام نے کہا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، خدا ان کی آنکھوں کو پیار سے تکتا ہے جس نے محبوب کے رخ انور کو دیکھا ہے۔ یہ ہے صحابیت کا مرتبہ، مرتبہ صحابیت یہ، اور یہ بھی کہوں تو کس منہ سے کہوں کہ ادنا درجے کا صحابی اس کے مرتبے تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کا کوئی صحابی ادنا درجے کا ہو ہی نہیں سکتا جس کو قرآن کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اب اس کا مرتبہ ادنا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے دور کے جانور جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے ان کے مرتبے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم تو نبی کے گدھے کو بھی حضرت یافور کہتے ہیں، ہمارا مسلک سراپاتب ہے، ہم تو نبی کی اونٹنی کو بھی حضرت قصوہ کہتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے اب اس اونٹ کو نہیں دیکھا جائے گا، آمنہ کے لال نے اس کو شرف عطا کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ قابل رشک ہو گئے۔ اولیاء کہنے لگے، علامہ جامی کہتے ہیں کاش نبی کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، نبی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، نبی ایک بار پیار سے اس کو جامی کہہ کے بلاتے، اسی بہانے جامی کا نام نبی کی زبان پر آ جائے۔ یہ جامی جیسا ولی کہہ رہا ہے،
یہ جامی جیسا ولی کہہ رہا ہے تو ان صحابہ کی شان کیا ہوگی جن کو پیار سے بار بار حضور نے طلب کیا، حضور نے ان سے پیار کیا، ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھلایا۔ کیا نصیبیں تھے تیرے یاروں کے، کیا نصیب، وہ قسمت کے سکندر تھے، بلکہ رشک سکندر تھے۔ سکندر کیا کہوں، رشک سکندر تھے جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، حضور کے ساتھ رہے۔ انہی میں سے ایک ذات ہے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، حالت سکرات کی کیفیت ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا مصلی، توجہ کریں، دھیان دیں ذرا آپ۔ ہائے ایک غالب نے کہا تھا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، میں پیدا نہ ہوتا تو کون سی کمی ہو جاتی، اس کائنات کی دریا میں کیا ہوتا، لیکن ہونے نے ڈبو دیا ہمیں، ہونے نے ڈبو دیا۔ اب آئے ہیں دنیا میں تو یار بنا لو، آئے ہیں دنیا میں تو یار منا لو، ورنہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ آؤ اپنے خدا کو راضی کر لو، ورنہ کتے ہم سے آگے نکل گئے، اس لئے کہ کتے نے تو اپنے مالک کی چوکھٹ پہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دی، اور ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے کے لیے 20 منٹ کا وقت بھی نہ نکال سکے۔ کتے سبقت لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمرو ابن عاص کو سکرات کا وقت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے سرہانے بیٹھے ہیں، اور اسی حالت میں پوچھتے ہیں، بابا آپ بار بار کہتے تھے اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی عقل مند مرتے ہوئے مجھے ملے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بتا موت کیا ہے، تاکہ وہ مجھے بتا سکے کہ موت کیا ہے۔ میرے ابا جی آپ کو وہ موقع نہیں ملا، لیکن میری نظر میں آپ سے بڑا عقل مند کوئی انسان نہیں ہے، اس وقت آپ بتائیں نا ابا کہ موت کیسی ہے۔ تو عمرو ابن عاص نے اپنے بیٹے کو جو موت کا نقشہ کھینچ کر بتایا، فرمایا میرے بیٹے اس وقت مجھ پر اتنی تکلیف ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے دونوں زانوں کو، مانڈیوں کو، دونوں زانوں کو کسی تختے پہ باندھ دیا گیا ہے اور میرے تلووں کے اندر سوئی چبائی جا رہی ہے۔ یہ حال ہے کس کا، کس کا، کس کی موت کا؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں میرے پیروں کو ایسا لگتا ہے تختے سے باندھ دیا گیا اور پیروں میں سوئی چبائی جا رہی، اسی پہ بس نہیں میرے بیٹے، بلکہ حال یہ ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے تلووں سے سوئی سے بندھا ہوا کوئی بانس یا کوئی بامبو یا کوئی بلی میرے سر میں ڈال دی گئی ہو، اور میرے جسم کے ایک ایک حصے میں وہ سوئی کا اثر پہنچ گیا ہو، اور اس کو 4-6 لوگ مل کر کے کھینچ رہے ہو۔ تو اس وقت انسان کے جسم میں تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت مجھے یہی تکلیف ہے، کاش اللہ کی عزت کی قسم مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہے تو میں کبھی دنیا میں زندگی نہیں گزارتا، نہ مال نہ منال نہ کاروبار نہ کچھ نہیں، میں بکریاں لے کر پہاڑوں میں چلا جاتا اور بکریوں کے دودھ پہ گزارا کرتا اور وہیں پر اپنی زندگی گزار دیتا۔ یہ صحابی رسول کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے موت کے بارے میں۔ کیا خیال ہے ان کے بارے میں جو لڑکیوں کے ساتھ فون پر 1-1 گھنٹہ گفتگو کرتے، ناجائز و حرام گفتگو، جو عورتوں کو تکتے ہیں کتے اور بلی کی طرح، ان کو جب موت آئے گی تو انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت میں موبائل پر گیم کھیلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ناپاک پورا دن پر گھومتے رہتے ہیں گلی کوچوں کے اندر، اور جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی کہتے ہیں مولانا ہم طہارت سے نہیں ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مولانا کا کیا بگاڑ لوگے نماز نہ پڑھ کے؟ نماز نہ پڑھ کے نہ مولانا کا کچھ بگڑے گا نہ مولا کا کچھ بگڑے گا۔ اپنے حال پہ رحم کرو۔ وہ گھڑی کیسی ہوگی؟ وہ گھڑی بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں کا مجمع ہے، کچھ حق بات کرنے میں تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کہنا ہے، میں نے جو کہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کو برا لگے، لیکن حقیقت ہے۔ آج ہم آپ کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو یار، کیا بگڑے گا ہمارا، ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں، ہم تو غریب نواز کے غلام ہیں، یار قبر میں تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ قبر میں مزے اس کے ہوں گے
جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، بے شک حق ہے، ورنہ اوپر چادریں چڑھے گی، نیچے ڈنڈے پڑیں گے اچھی طرح یاد، اوپر پھول چڑھیں گے، نیچے ڈنڈے پڑیں گے اچھی طرح یاد۔ حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک حدیث جو ہم نے بار بار پڑھی ہے نا، ایصال ثواب کے باب میں آپ نے پڑھی ہے، اس کو ذرا دوسرے باب میں آپ سماعت کریں۔ اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء پر لازم ہے کہ وہ مجھے ٹوک دیں، میری اصلاح کریں، اور اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو شیطان کے فریب سے نکل کے باہر آؤ۔ ایک حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور اس جنازے میں حضور خود شریک ہوئے۔ سنیو، دھیان دینا، یہ جو ہمارے اسٹیج سے جنتیں بڑھتی ہیں نا، ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں جاؤ گے۔ جو فجر ہی نہیں پڑھتا اس کو سبحان اللہ کہنے نے کیا فائدہ دینا ہے؟ یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ ہے، جس کا فرض نہیں ہے نا اس کو نفل عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے جنت کے اندر سبحان اللہ کہنے پر اس کے نام کا درخت لگتا ہے جس کے فرائض پورے ہیں۔ ہاں، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو ہے، میں آپ کو مایوس اور نا امید کرنے بھی نہیں آیا، واللہ میرا مسلک رحمت و محبت، مودت، الفت ہے، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، ہم خوف اور خشیت کی بھی بات کرتے ہیں، رحمت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جب کہ پوری قوم یہ کہہ رہی ہو کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی رہ جائے گی۔ معاذ اللہ، اللہ کی جنت تو آج بھی سونی نہیں ہے، آج بھی اللہ کی جنت سونی نہیں ہے۔ تیرے نہ جانے سے کیا سونی رہ رہا ہے؟ ہمارے معاذ اللہ نہ جانے سے کیا سنی رہے؟ اللہ وہ دن کبھی ہمیں نہ دکھائے، لیکن اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا۔ حضور کے صحابی کا انتقال ہوا، اس جنازے میں حضور تک شریک ہوئے، اور وہ صحابی کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے ان کو لقب دیا، کسی اسٹیج کے ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ نے ان کو لقب دیا سید الانصار، انصاروں کا سردار۔ ٹھیک، دوسری بات، جس دن ان کا وصال ہوا، جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا سعد، آپ کا یہ جو صحابی ہے سعد، اس کی روح جب ہم فرشتے لے کر جا رہے تھے تو عرش جھوم رہا تھا خوشی سے، یعنی ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ پہلے یہ دو باتیں، ایک تو رسول اللہ نے لقب دیا سید الانصار، اور دوسری بات کہ ان کی روح کو دیکھ کے عرش جھوم گیا، عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا۔ جس کی آمد سے پر عرش پر دھومیں مچے، جس کی آمد سے جس کی روح کو دیکھ کے عرش جھومے، وہ کیسی ہستی ہوگی؟ سعد رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہوا، حضور نے نماز جنازہ، نماز جو ہے وہ شرکت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں، معاف کیجئے، جنازے میں حضور نے شرکت فرمائی، شرکت جنازے میں کی، پھر صحابہ کرام بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام ان کی قبر پر کھڑے ہوئے، قبر پر کھڑے ہوئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تھوڑا دھیان سے توجہ آپ کی چاہتا ہوں، آپ کے بھلے کی، میرے بھلے کی بات، اور میں صرف آپ سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، واللہ پہلے اپنے آپ سے، کیونکہ میں آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، میں کوئی متقی آدمی نہیں، کوئی پرہیزگار آدمی نہیں، کوئی بعمل آدمی نہیں، آپ کا عمل، تقوی، علم، تجربہ مجھ سے بڑا ہے، لیکن آپ نے مجھے